الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، آج ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقدس متبرک مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور آج حسن اتفاق یہ بھی ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کا یوم آزادی بھی ہے، تو یہ دو خوشیاں ہیں آج. حضرات گرامی، یوں تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کا اتنا فضل و کرم ہے اپنی ساری مخلوق پر اور بالخصوص انسانوں پر، جس کی کوئی حد اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے. انسان ساری زندگی ایک ایک نعمت کا شمار کرنا چاہے، غور و فکر کرے، سوچے، تو انسان کو ہر نعمت بے مثال نظر آئے گی. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے کس کام کے لیے بنایا ہے؟ جب یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں تو پھر انسان کس کے لیے ہے؟ یہ ان گنت نعمتیں خود انسان کے جسم میں ہیں، اس زمین پر ہیں، آسمان پر ہیں، فضا میں ہیں. دائیں دیکھیں تو خدا کی نعمتیں، بائیں دیکھیں تو خدا کی نعمتیں، آگے دیکھیں تو خدا کی نعمتیں، پیچھے دیکھیں تو خدا کی نعمتیں، اوپر دیکھیں تو خدا کی نعمتیں، نیچے دیکھیں تو خدا کی نعمتیں، ہر طرف خدا کی نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں کا ایک ایک نعمت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. لیکن یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بلا تفریق، چاہے کوئی اسے مانے چاہے اسے نہ مانے، چاہے اس کا کوئی مطیع و فرما بردار ہو یا اس کا کوئی نافرمان ہو، یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہیں.
سورج کی گرمی روشنی سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ہر جانور فائدہ اٹھاتا ہے، ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر چرند پرند کو عطا کی ہوئی ہے۔ جو اسے مانتے ہیں اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتے ہیں پانی اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی معاملات باقی رزق کا ہے۔ یہ ہوا ہے، آکسیجن ہے، روزی رزق ہے، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں۔ انسان کی دیکھیں، اندازہ لگائیں، میں کہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک ایک نعمت کا ذکر کریں تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کتنی خدا کی نعمتیں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اس گلے میں جہاں سے ہم پانی کو نیچے اتارتے ہیں، جہاں سے ہم روٹی اور کھانا نیچے اتارتے ہیں، بالکل ساتھ ہی اس کے سانس کی نالی ہے، اور اس سانس کی نالی میں ایک پانی کا قطرہ نہیں ہے، اس کے سوئی کے نکے جتنا بھی اگر کوئی چلی جاتی ہے نا کوئی چیز سانس والی کی نالی میں تو ہم پھڑک جاتے ہیں۔ ہم سب کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ کون ذات ہے؟ اتنا ساری جو لقمہ ہے، جو پانی کا گھونٹ ہے، وہ سانس کی نالی کی طرف نہیں جانے دیتی، جو ذات جہاں ہم اتارنا چاہتے ہیں وہیں اترتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں یاد دلانے کے لیے اس کا بالکل ایک ذرہ جب سانس کی نالی میں جاتا ہے تو ہمارے لیے 1 منٹ تو دور کی بات ہے نا، سیکنڈ بھی کی دور کی بات ہے، ہم ایک سیکنڈ کے کوئی 10ویں اور 100ویں حصہ بھی پھڑک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہ کون ہے جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ہماری حفاظت فرماتا ہے؟ ان گنت خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ نعمتیں دنیاوی اعتبار سے ہیں، اخروی اعتبار سے یہ چیزیں نعمتیں نہیں ہیں۔ یہی چیزیں وبال جان بنیں گے، یہی نعمتیں انسان کے لیے وبال جان بنیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان تعدوا نعمت، فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ بھی اسی کا حکم ہے۔ فرمایا میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد جو شکر ادا کرے گا پھر میں انہیں زیادہ بھی دوں گا، پھر اس کا اجر بھی دوں گا۔ لیکن جو لوگ میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد پھر میری نافرمانی کریں، ناشکری کریں، فرمایا یاد رکھ لو پھر میرا عذاب بھی ان لوگوں کے لیے بڑا سخت ہے، عذاب بھی بہت سخت ہے۔ نعمتوں کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم خدا کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کے شکر گزار بندے بنیں، اس کے فرما بردار بنیں، پھر تو یہ نعمتیں ہیں ہمارے لیے، ورنہ یہی سب کی سب نعمتیں ہمارے لیے زحمتیں بنتی ہیں۔ یہ صحت، یہ اولاد، یہ مال و دولت، یہ پہلے جن نعمتوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر انسان خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنے تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے زحمت ہے، انسان کی تباہی کا سبب بنے گی، انسان کی بربادی کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فرمائے جو نعمت بندے کو خدا کے ذکر سے غافل کر دے، خدا کی یاد سے غافل کر دے، خدا سے دور کر دے، اللہ پاک نے فرمایا وہ نعمت انسان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اس جہنم کو تم اسی طرح دیکھو گے جیسے آج تم یہ دنیا کی چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے کلیئر دیکھتے ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
پھر ہم اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کریں گے. میں نے تجھے یہ نعمت دی، تو نے اس کا شکر ادا کیا کہ نہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک باغ میں گئے. گرمی کا موسم تھا. باغ کے مالک نے کچھ چند کھجوریں اتاری. پانی ٹھنڈا تھا. کھجوریں پانی میں ڈال کر اس پانی کو میٹھا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کیا. حضرت سیدنا عمر کو پیش کیا. ان سب نے پانی نوش فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یہ جو ہم نے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا ہے اس کا خدا ہم سے حساب لے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. آج ہم کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. اگر ایک گلاس میٹھا اور ٹھنڈا پانی کا حساب ہوگا تو یہ پیدائش سے لے کر مرنے تک جو ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں خدا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کیا وہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قدم بھی تم خدا کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکو گے جب تک فلاں 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 نعمت کو. میرا موضوع نہیں ہے وہ، میں صرف آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم رفیع الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا نہیں نا کہ میں نے تجھے یہ نعمت، زندگی کی نعمت دی، علم کی نعمت دی، صحت کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، بہت سی میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی، میرا حکم تھا کہ میرا شکر ادا کرنا ہے. اور آج ہم انسان بغاوت کرتے ہیں. پہلے تو صرف کافر بغاوت کرتے تھے، آج مسلمانوں نے بھی یہ بغاوت شروع کی ہوئی ہے. خدا کی نعمتوں استعمال کرنے جو خدا کی نافرمانی میں ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہی کفران نعمت ہے، یہی نعمتوں کی ناشکری ہے. تو بات یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں ضرور ہیں. میں دوبارہ اس کی تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن یہ سب کی سب نعمتیں دنیاوی اعتبار سے تو نعمتیں ہیں، لیکن یہ اخروی اعتبار سے نعمتیں تبھی بنیں گی جب ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں گے. ورنہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے وبال جان بنے گی. دنیا میں بھی وبال جان ہے، ایسی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نعمت ہی ہوں. دنیا میں بھی وبال جان ہے، ایک حد کے بعد یہ ساری چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ خدا کی نعمت عظمیٰ کہ جس کے آنے سے یہ دنیا بھی ہمارے لیے خوبصورت بن گئی، امن و سکون کی جگہ بنے، رہنے کے قابل بن گئی، جس میں ہر مظلوم کو ظلم سے نجات ملے، ہر محکوم کو ہر قسم کی غلامی سے آزادی نصیب ہو، ہر بے چین کو چین ملا، ہر بے قرار کو قرار نصیب ہوا، ہر بے سکون کو سکون نصیب ہوا. اور جس کے آنے سے اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں ہم پر مکمل ہوئیں اور یہ دنیا بھی کامیابی سے ہم کنار ہوئے، اور جو ہماری اخروی ابدی زندگی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کامیابی کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اس کا ایک ہی واحد ذریعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہے. وہ نعمت جس کے وہ ورنہ یاد رکھیں دنیا میں ہم نعمتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے بعد تھوڑی سی گرمی ہو جائے نا، تھوڑی سی گرمی ہم بھی چین ہو جاتے ہیں. ٹیمپریچر چلا جائے اوور 40 بڑے بے چین ہوتے ہیں، بلکہ 30 پر بھی بے چین ہو جاتے ہیں. ذرا اندازہ لگا ہے
غور و فکر کریں، وہ انسان جو جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کا انسان، آپ سے پہلے انسان جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم سے بچایا، جہنم سے نکالا۔ آج بھی انسان، اگر آپ اس روئے زمین پر چل پھر کر دیکھیں تو ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان ہیں جو خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، وہ اسلام کی طرف نہیں آتے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، فیول ہے جہنم کی یہ انسان۔ اب یہ نعمتیں کس کام کی ہیں؟ جن نعمتوں کے استعمال کے بعد انسان جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی تو اب مزے کی گزار لے، اس کے بعد عبدالآباد تک نہ ختم ہونے والی زندگی انسان وہ عذاب کا شکار ہو جائے، تو میرے بھائی یہ نعمتیں بھی تبھی نعمت ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی یہ نعمتیں بنی، ورنہ انسان نہ اس وقت نہ آج جن چیزوں کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں یہ چیزیں نعمتیں نہیں ہیں، یہ زحمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ آج ایسے بدبخت ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پر امامہ سجایا ہوا ہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تعریفیں سنے، کوئی سنائے، کوئی کرے تو پھولے نہیں سماتے، ان کے گروپ کی کوئی تعریف کر دو تو خوش ہو جائیں گے، ان کی تعریف کرو تو خوش ہو جائیں گے، ان کے کام کی تعریف کرو تو خوش ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو انہیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ عام بے علم انسانوں کو، سادہ لو انسانوں کو، کم علم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی وہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کبھی وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور کس کس نام کے ساتھ مسلمانوں کو روکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ذکر پاک سے۔ یاد رکھیں ہمارا کام ہے آپ کو سیدھا راستہ دکھانا، علماء اہل سنت کا کام یہی ہے، آپ سے زبردستی کوئی بات منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسے مولویوں سے، ایسے داڑھی رکھنے والوں سے، ایسے جبہ دستار میں رہنے والے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا کام کرتے ہیں، ان شیطانوں سے بچو۔ میلاد بدعت ہے، ظالم کے بچے، تو نے بدعت کہہ کر پتہ یہ تو نے کس کس کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء کرام نے منایا ہے، جس پر قرآن حکیم شاہد ہے۔ گزشتہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کا ذکر کرتی رہی ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک کا ذکر فرمایا ہے۔ اس قدر یہ لوگ بدبخت ہیں، اس قدر بد نصیب ہیں یہ لوگ جو سادہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روکتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس دلائل کے انبار ہیں، انبار، جس کو شوق ہو یا تو ہمارے پاس آ جائے، یا میں نے 2 چینل بنائے ہیں، اس پر تمام علماء اہل سنت کے بیان موجود ہیں، اور جتنے تمام کے یعنی جو میرے پاس آتے ہیں اس پر میں نے ڈالے ہیں، اب وہ سنیں،
ابار لگائے ہوئے انبار. کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک نے بیان کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن پاک نے خود کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا وہی معنی بیان کیا جو آج ہم کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیات کا یہی مطلب ہے. وہ میری ہی آمد کا ذکر کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک, آپ کا تذکرہ اور خود, اور یہ صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا معاملہ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں, قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کئی انبیاء اکرام کے میلاد کو بیان کیا اور بالتفصیل بیان کیا ہے, بالتفصیل بیان کیا ہے, لفظ میلاد کے ساتھ بیان کیا ہے, خوشخبری کے ساتھ بیان کیا ہے, آنے کے معنی میں استعمال کیا ہے, بعثت کے معنی میں استعمال کیا ہے, بطور نعمت استعمال کیا ہے. خدا جانے میرے بھائی یاد رکھیں, جب اس دل پر مہر لگ جائے نا گمراہی کی, بے دینی کی, نفرت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی, پھر ایسے ہی بیان ہوتے ہیں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے نفاق کی. یہ منافق لوگ ہیں, اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں موجود تھے. کیا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا نہیں تھا؟ ایمان نصیب نہیں ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور ابو جہل کا زمانہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں. وہ بھی دیکھتے تھے, وہ بھی دیکھتا تھا. عبداللہ بن ابی بن ابی سلول من راس المنافقین کلمہ بھی پڑھتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, جمعے بھی پڑھتا تھا, جمعے کے دن تقریر بھی کیا کرتا تھا. اور یہ کوئی ایک آدمی نہیں تھا, اچھی خاصی ان کی تعداد تھی. کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا؟ نمازیں پڑھ کر, جمعے پڑھ کر, عیدیں پڑھ کر, قرآن پڑھ کر, سب کے باوجود قرآن پاک نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا. نفاق تھا اندر. یاد رکھیں, قرآن پاک نے یہ مسئلہ بڑا کلیئر بیان کیا ہے. ہر ایمان کا دعوے دار ضروری نہیں کہ وہ مومن حقیقتاً بھی مومن ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. شروع ہی جہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے نا, وہیں اللہ پاک نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے, قیامت پر بھی ایمان ہے, اور بڑی نیکی کی دعوت دیں گے. میں نے کئی بار پہلے عرض کیا, دنیا میں کبھی کسی زمانے میں, یہ میری بات یاد رکھیں, لوگ کہتے ہیں یہ کیوں ہے, اور سنیں, دنیا میں کبھی بھی تاریخی طور پر آج بھی کسی بھی دنیا کی قوم نے کسی بھی کام کا پرچار کیا ہے, برائی کر کے کیا ہے پرچار. سب نال وڈا کافر کیڑا سی جی, جسے قرآن پاک نے خود ہی ذکر کیتا. سب نال وڈا کافر سی جناب فرعون. تے قرآن پاک نے فرعون دا بھی ذکر کیتا ہے. وہ اپنے کو نہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ مننا جے, موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہ چلے جے. میں جو تمہیں رسہ دس رہے سیدھا رسہ ہے. میں آپ سب احباب کو ایک دعوت دیتا ہوں, ایک تاریخی طور پر ایک مثال مجھے تاریخ سے نکال کر دکھا دیں. دنیا کے بڑے سے بڑا گمراہ انسان, اس نے بھی جب قوم کو دعوت دی ہے تو یہ کہہ کر دعوت دی ہو یہ برائی ہے میں پھیلانے لگا ہوں دنیا میں, یہ گمراہی ہے میں پھیلانے لگا ہوں دنیا میں. میرے بھائی,
دنیا میں ہر گمراہی کو نیکی کے روپ میں پھیلاتا ہے۔ جنیاں وڈیاں پیچھے مسئلہ کل دی گل ہے، ٹیررزم دے نام تے ایک جنگ لڑی گئی ہے، اور ٹیررزم سی۔ جو کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں نا بات ہے ٹیررزم، تو ہم بھی مخالف ہیں، نیکی کا کام ہے، ٹیررزم کو ختم کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے یہی کچھ تھا، حالات نے بتایا کہ یہ نہیں تھا، اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ فرعون نے، نمرود نے، یزید نے، جتنے بڑے بڑے کفار ہیں، یہی حال منافقین کا تھا۔ انہوں نے جب بھی دعوت دیتے تھے یہ نیکی کی دعوت دیتے تھے، لیکن نبی کی مخالفت کو وہ نیکی کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ مولوی جو دعوت میلاد النبی کے مخالفین ہیں نا، یہ بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، لیکن یہ بھی اس برائی کو نیکی کہتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلانا ہے۔ ظالم کے بچے میلاد و شرکہ توڑ ہے، یہ بدعت کدھر سے آ گئی؟ بدعت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی ہے، میلاد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کیا ہے، کئی سو کئی ہزار سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو تو بدعت کہتا ہے، اور بدعت کا نتیجہ جہنم ہے، تو انبیاء اکرام کو جہنمی کہتا ہے۔ اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میلاد النبی تورات میں بیان کی ہے، انجیل میں بیان کیا ہے، زبور میں بیان کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گمراہوں سے ہم سب کو بچائے، اور یہ باتیں ایسی نہیں انشاءاللہ یوٹیوب پر ہوگا، میرا اعلان ہے، جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو رد کر کے دکھائیں، بالکل اطمینان رہے اور ایسے گمراہوں سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب اذان پڑھیں۔